عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور چوں چوں کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، میرے پاس ایکسرسائز جو مشین کے علاوہ کوئی سہولت موجود نہیں، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے سیل میں اٹیچ باتھ روم بھی نہیں، نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگژری سوٹ دیے گئے تھے، ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا، مجھے وکلا اور فیملی کے ساتھ آدھا گھنٹہ ملاقات دی جاتی ہے۔ آپ اپنے دور اقتدار میں کہا کرتے تھے یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے، یہ صافی کا سوال تھا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے اب تک ان سے کوئی رعایت یا سہولت نہیں مانگی، مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیتے ہیں، جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آئے گی، موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی، ملک کے قرضے بڑھتے جائیں گے، معاشی حالات دیکھ کر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ FIA میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے معافی مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آبائی ضلع لکی مروت جہاں سے میں منتخب ہوا ہوں، وہاں لکی سیمنٹ جو کہ پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری کا سب سے بڑا پلانٹ وہاں پہ انسٹال ہے۔ لکی سیمنٹ نے 93 سے آپریشن شروع کیے اور اب 2024 تک سرفیس رینٹ میں، رائلٹی میں اور CSR میں ایک ڈیلہ تک انہوں نے ہمارے علاقے کو نہیں دیا ہے۔ کوئی سوشل رسپانسبلٹی کے تحت نہ کوئی سڑک بنائی، نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی اسکول، اور مقامی سطح پہ وہ باثر افراد کو رشوتیں دے کر یہ ڈیوٹیز کی ادائیگی سے اجتناب کرتے رہے۔ اب میرے حلقے کے عوام جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے لکی سیمنٹ کے اس ظالمانہ اور جابرانہ رویے کے خلاف۔ آج میں نے قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی ہے۔ کم و بیش گزشتہ 29 سالوں میں 36 ارب روپے جو ہیں وہ لکی سیمنٹ نے ہمارے علاقے کے دبائے ہوئے ہیں۔ انتہائی پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ انڈیکس جو ہے پسماندگی کا خیبر پختونخوا میں یہ سیکنڈ لویسٹ پسماندہ ضلع ہے۔ بدامنی کا دورہ ہے، وہاں پہ ملیٹنٹس پھر رہے ہیں، آرمی پڑی ہوئی ہے، جنگ و جدل میرے علاقے میں جاری ہے۔ ان تمام حالات میں میں اپنے علاقے کی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں وہ بھی اس کا نوٹس لیں، کیوں کر لکی سیمنٹ جو ہے وہ ہماری اس حق پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج میں نے نیشنل اسمبلی میں اس میں بات کی ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نیب آرڈیننس میں اور 14 دن سے 40 ایام پہ ریمانڈ لے گئے ہیں، یہ ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے جبکہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، آلریڈی ایسی کے ماضی میں ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک فعل کے ارتکاب کے بعد اس طرح کی قانون سازی کرنا کہ پہلے سے ہوئے فعل کو جو ہے متاثر کیا جا سکے تو وہ الٹرا وائرز ہوتے ہیں۔ اور یہ خان صاحب کی جو ابھی نیا نیب کے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں تمام جو سول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کل خیبر پختونخوا میں پہلا تحریکی آئینی پاکستان، تحفظ آئینی پاکستان کی تحت جو ہے نا جلسہ ہو رہا ہے، جس کا مین موٹو ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، ملک میں آزادت دیا، ملک میں ایک مضبوط پارلیمنٹ اور ملک میں سیولین سپرمیسی، اس کے لیے انشاءاللہ جلسہ کر رہے ہیں اور عمران خان کو نکالنے کے لیے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آواز اٹھانے کے لیے پوری سوات کے عوام سے امید رکھتے ہیں کہ کل نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پوری لیڈرشپ آئے گی۔ آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان جہاں نہ قانون ہے، جہاں نہ آئین ہے، جو اس وقت ایک بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ سب نے نکلنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری پاکستان میں جائیں گے، ہر جگہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور ملک میں عوام کی صحیح معنوں میں حکمرانی کے لیے انشاءاللہ جدوجہد آگے بڑھائیں گے۔
عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس وقت وہ جیل میں ہے اور اس کا صرف ایک نظریہ ہے کہ ملک میں انصاف اور قانون کی بلندستی آزادی دیا ہو۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب نے اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔